بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کے آخری حصے میں شہباز شریف صاحب نے کیا اعلان کیا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دکھائیں جی سینیٹر صاحبہ یہ آج شہباز شریف صاحب نے مطالبہ کیا ہے، مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی اس پہ آن بورڈ نہیں ہے، یہ صرف ان کا مطالبہ ہے یا آپ کا بھی مطالبہ ہے؟ امیر صاحب یہ بات درست ہے کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے اور شروع کے دن سے ہی یہ تو ہمارے دوسرے اپوزیشن کے بھائی اوتھ لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، مولانا صاحب کی پارٹی ہو اتنی بھی سیٹ کی تھی بہرحال، اور اس میں دوسری بھی اپوزیشن کی جو پارٹیز ان کے ساتھ تھی اس وقت کی، ہم نے کہا تھا نہیں، پارلیمنٹ کو ہی ہم نے اپنا مورچہ بنانا ہے، پارلیمنٹ سے ہی بات شروع ہوگی، پارلیمنٹ کو استعمال کرنا پڑے گا، تو پارلیمنٹ سے جا کر ہی ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہم کوئی بغیر یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا کہ پارلیمنٹ میں آ کر بات کی جائے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ صاف شفاف الیکشن کی بات ہم کرتے رہے ہیں، باقی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وہ بات ہوتی ہے یا الگ سے، لیکن ہم اپوزیشن اس کا ضرور حصہ ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے، جس کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، ہم نے بالکل ان کو سپورٹ کیا ہے، کر رہے ہیں، کریں گے، اور اس کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے صاف شفاف الیکشن کی، کیونکہ جو پچھلے الیکشن میں تھے اس میں آر ٹی ایس کے حوالے سے دوسری چیزوں کے حوالے سے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیشہ ایک متحد اپوزیشن کی بات کرتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب پی ڈی ایم بھی بنا تھا تو اس کی کاوشیں، اس کی شروعات، اس کا جو منج سجایا تھا، جس کو اے پی سی کو ہوسٹ کیا تھا، وہ پاکستان نے کیا تھا، چیئرمین بلاول صاحب اور آصف صاحب نے کیا تھا۔ اب اس میں تھوڑا سا میں ضرور یہ کہوں گی کہ پی ڈی ایم کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اگر تھوڑا سا وہ اپنا کمزور ایسپیکٹ میں نہیں جاتے تو آج جو ہے پی ڈی ایم اور بھی زیادہ مضبوط ہوتی، اور یہ وجہ کہ پیپلز پارٹی جب تھی تو بڑی کامیابی ہم نے سمیٹی، اس وقت جو کیونکہ حکومت بڑے کمزور وقت پہ آ گئی ہے، میں صرف مختصر یہ کہوں گی کہ مہنگائی کی بات ہوئی، یہ بات کرنا بے حد ضروری ہے، اور خاص طور سے آپ کے پروگرام میں جہاں سب دیکھتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ ٹی وی پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، یوٹیوب پہ بھی، ہر جگہ آپ کا دیکھا جاتا ہے۔ میں کہوں گی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ نے حکومت سے جو بجلی کی قیمت اور ٹیکسز میں مزید اضافے کا مطالبہ کیا ہے، اس کی بھی نہ کوئی خبر ہے پارلیمنٹ میں، نہ کوئی بات ہے، اور انہوں نے جو 225 ارب روپے کے اضافی ٹیکس، یعنی کچھ کم بات نہیں ہے، وہ عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اس حوالے سے ان کے وزراء، ان کی کیبنٹ سے کوئی چیز، پکار، کوئی بات کوئی بھی نظر نہیں آتی، وہ عوام کی کیسے نمائندے، مجھے تو اس وقت بھی بڑا ہی حیران ہوں۔ چلے چیمہ صاحب سے اس پہ جواب لے لیتے ہیں۔ چیمہ صاحب، یہ جو مطالبہ ہے کہ ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے، اب تو خیر مڈ ٹرم سے ہم بہت آگے جا چکے ہوئے ہیں، تو کیا آپ یہ جو باقی پونے 2 سال رہ گئے ہیں یہ آپ سنبھال سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بھی اسی نقطے پر آ جائے گی کہ ہم الیکشن 6 ماہ 8 ماہ 10 ماہ سال پہلے کروا لیں، یا 5 سال پورے کریں گے؟ دیکھیں، میری دونوں بہنیں بڑا بار بار ذکر کر دیں آئین اور قانون کا، آئین اور قانون کا، تو پھر مجھے ہم بتا دیں کہ کس قانون اور کس آئین کے تحت ارلی الیکشن ہوں گے، کیا ہمیں کنونس کیا انہوں نے کر رہے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ یہ فوج سے یہ مانگ رہے ہیں، یا سپریم کورٹ سے مانگ رہے ہیں، یا کوئی آئینی نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ پہلے الیکشن کروائے جائیں، یا کنسنسس بلڈ کیا ہے، کس بیس پہ کہہ رہے ہیں یہ؟ میں سمجھتا ہوں جب آئین اور قانون کی بات کریں تو پھر آئین اور قانون کی ہر وقت بات کریں، تو اسی جو بات ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے آئینی حق جو ہے کہ انہوں نے مشاورت دینی ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم نے مشاورت لینی ہے، اسی طرح مجھے یہ بتا دیں کہ کس آئین، یہ میرے آئین کی نہیں بات، میں تو دنیا کے 193 ملک ہیں ان ساروں کے آئین کی بات کرتا ہوں، کس آئین کے تحت آپ کو اجازت ہے کہ آپ کرپشن کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا مینڈیٹ یہ ہے آپ کا کہ آپ کرپشن کی آپ کو اجازت ہے، یہ آپ سے پوچھا نہ جائے؟ لہٰذا اگر آپ داغدار ہو جاتے ہیں، سامنے چیز آ جاتی ہے، تو اس کا بھی کوئی حساب ہونا ہے۔ تیسری بات اس میں جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اوورآل اگر ساری سچویشن کو دیکھیں تو یہ ہمیں جمہوریت کو برل ٹرانسپیرنسی کی طرف لے کے جانا ہے، اس جمہوریت کو ہم ٹرانسپیرنسی سے ہٹ کے نہیں ڈیل کر سکتے۔ اچھا چلیں سر، اور سر یہی پہ آپ کی اجازت سے سر ایک ٹرانسپیرنسی بہت زبردست آپ میں چاہوں گا ذرا یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک تنقید بھی کی، ایک مطالبہ بھی کیا ہے، وہ ذرا جلدی سے دکھائیں جی۔ سے سوال ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے جو دیے گئے تحفے ہیں ان کا حساب نہیں دے سکتا کیونکہ غیر ملکی سربراہ ناراض ہوتے ہیں۔ بھیا آپ غیر ملکی سربراہوں کو چھوڑ دیں، وہ ناراض ہوتے ہیں، کم از کم یہ تو بتا دیں کہ آپ نے کون سے تحفے لے کے جیب میں ڈالے۔ سر آپ تو ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی گھڑی یا چند تحفے ہوں گے نا،
وہ چوری کا مال تو نہیں ہے, تحفہ ہے, اس کو بتانے میں کیا حرج ہے چیمہ صاحب؟ دیکھیے اس میں کیبنٹ پہ اس پہ بات ہوئی تھی, تو اس میں آپ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں دیا تھا شاید آپ کے یہ کسی میں, کہ ان کا یہ تھا کہ آپ کہہ لیں یہ اگر جن لوگوں سے آئے ہوئے ہیں وہ بتا دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر ہم بتائیں تو یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ بنتا ہے ایک پوائنٹ آف ویو بنتا ہے کہ لیکیج کا, یا آپ کہہ لیں اس کا یو کین سے کہ یہ بتایا جا سکتا ہے یا نہیں بتایا جا سکتا, اٹس این ایشو. اگر وہ بتا دیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور نہ کوئی اس طرح کی نہیں سر اس میں ایک نکتہ, سر اس میں چیمہ صاحب ایک نکتہ, آپ ویلیو مت بتائیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ویلیو مت بتائیں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک گفٹ ہے تو اس گفٹ کی لاکھ روپے ہے, کروڑ ہے, 10 کروڑ, ویلیو مت بتائیں. یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ گفٹ کیا تھا, گھڑی ملی, گھوڑا ملا, خچر ملا, کیا میرا, یہ تو بتایا جا سکتا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ڈیٹیل بات ہوئی تھی, اور اس کا آپ کہہ لیں کہ یو کین سے کہ بڑا کمپریہنسو جواب دیا تھا پرائم منسٹر نے اور باقی لوگوں نے بھی اس کا. اور پھر وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے تھے جو جن کا پروسیس ہے ایویلیویشن کرنے کا, تو ایویلیویشن کا ان کا یہ تھا کہ جی یہ ایک باقاعدہ کمیٹی ہوتی ہے, اور وہ آپ پہلے ایویلیویٹ کرنے کا ایک پرانا پروسیس ہے جو چلا رہا ہے. پہلے یہ 15% دے کے لے لیتے تھے, اب یہ 50% ہم نے کیا ہے ہماری حکومت آنے کے بعد, کہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو 50% پیسے دے کے کرائے. تو اسی ایویلیویشن کے پروسیس کے تحت 50% پیسے دے کے رکھا گیا ہے, لہٰذا اٹس اپ ٹو دی سیٹسفیکشن آف دیٹ ایویلیویشن کمیٹی, اور جو پرانا پروسیجر ہے اسی کے تحت ہوا ہے. میں اس میں ایک فکر ایڈ اور کرنا چاہ رہا جو میں کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا, وہ یہ تھا کہ کرپشن کے حوالے سے اس میں آپ کہہ لیں کہ یہاں دیکھیں بات بار بار ہو رہی ہے. یہاں میری بہن کہہ رہی تھی کہ ہم نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی, یہ بڑا ایک جنیرک فکر ہے, یہ استعمال کرتے ہیں سارے ٹبر میں استعمال کرتے ہیں, یہ ساری مسلم لیگ کرتی ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب پہ ریسنٹ لگا 32 ارب کی آپ کہہ لیں منی لانڈرنگ کے کیس ہے. 32 ارب کی منی لانڈرنگ کے کیس وہ عدالت میں تو جا رہے ہیں, وہاں جو کچھ ثابت ہوگا بات کی بات ہے, لیکن 1 سال ہو گیا اس کیس کو. 1 سال میں شہباز شریف صاحب پہ دیکھیں کہا گیا کہ فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے, فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے, اور فلاں اکاؤنٹ سے فلاں اکاؤنٹ میں گئے, فلاں کار کی ڈیوٹی پہ ہوئی, فلاں مکان کے پیسے پیے گئے فلاں جگہ پہ, اور فلاں نوکر کا نام تھا, فلاں وائف کا نام تھا, فلاں میرا نام تھا, فلاں بیٹے کا نام تھا. شہباز شریف صاحب آ کے میڈیا کے سامنے بتا دیں کہ یہ نوکر بھی غلط ہیں, یہ اکاؤنٹ بھی غلط ہیں, یہ اکاؤنٹ میرے نہیں ہیں, اس میں پیسے نہیں آئے, یہ فگر غلط ہے. مطلب میڈیا کنزمپشن میں پبلک کنزمپشن کے لیے ڈینائی تو کریں, وہ ڈینائی نہیں کرتے, وہ ڈینائی نہیں کرتے, اور ساتھ ہی کہتے رہتے, لگاتار کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی, 1 دھیلے کی کرپشن نہیں کی. ہمیں صرف شہباز شریف صاحب کسی طرح پریس کانفرنس کی آپ لوگوں نے 25 ارب روپے کی کر کے آگے بتا دیں. 25 ارب کی کیا آپ نے شہزاد صاحب؟ 32 ارب. میں ان کی یہ اپنی کارکردگی کا, اپنی آئین شکنی کا جواب نہیں دے سکتے, تو یہ کیسز کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا اس کا جواب پہلے دوں گی, ان کو تسلی کر کے پھر آگے بات لے کے چلتی ہوں. بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جتنی دفعہ نیب نے کویشچنرز بھیجے ہیں, جتنے سوال کیے ہیں, ہم نے ان کے ہر سوال کا ہر جواب دیا ہے. ہم ان لوگوں سے بارہا مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ نیب کی ہیئرنگز کو آپ لائیو ٹی وی پہ چلائیں, آپ آن ریکارڈ نکال لیں. شاہد خان نے کتنی دفعہ کہا ہے, یہ حکومت میں ہے, اب کیا آن ریکارڈ, اب انہوں نے اب لائیو کیا چلانا ہے, نیب بھی بند کر کے اس کو بوریا بسترا بند کر کے نیب کو ہی گھر بھیج دیا ہے. لیکن ہم تو ان کو کہتے رہے ہیں یہ حکومت میں ہے, یہ چلائیں نا لائیو کیسز چلائیں. یہ تو ان کا تو عالم یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن میں 8 دفعہ سیکریسی کی پلی لے چکے ہیں اپنے فورن فنڈنگ کیس میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.